بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس زمین پہ انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسان کے دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان العزیز سے ابلیس کیسے بنا۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے جائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے صرف 2 مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں سے ایک ناری مخلوق اور دوسری نوری ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری مخلوق ناری مخلوق ہے، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا۔ اللہ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن، جس کا نام چلیپا تھا، اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جن کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ بہت بہادر اور قد آور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روح زمین پر ہر طرح کے جنات ہی جنات تھے۔ جنات بہت زیادہ شریر تھے، اور یہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا شروع اور تباہی مچانا شروع کر دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین میں فتنہ و فساد کرنے لگے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں اور جنات کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی کہ چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی شریر جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا، اور ان جنات میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں چلا گیا
تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ عزازیل کی اچھی تربیت کی جائے اور اس کی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اس طرح عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آنے اور علم حاصل کرنے لگے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو ہر نعمت سے نوازا، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتلا تخلیق کر رہا ہے جس کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اسے دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تکلیف دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تکلیف دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح میں داخل کر دی۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب اللہ کے پاس اکٹھے ہو گئے اور اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے لگا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا، بہت سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ادھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کی نافرمانی کرنے والا بناؤں گا۔ بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میرے حکم سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں میں مبتلا کرے گا؟ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح عزازیل غرور و تکبر کی وجہ سے شیطان بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا۔ جزاک اللہ۔